الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام، یہ سیشن ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. This session of ours is live every Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock UK time, and then it's repeated at different intervals so that those people who may have missed it or who can't be there or due to different time zones around the world, it's repeated so they can see it as well. اور فارمیٹ آپ کو پتہ ہے کہ کسی موضوع کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، اور پھر اسی کے دوران آپ کی طرف سے سوالات، کوئی تبصرہ، کوئی اچھی بات جو آپ ہمارے باقی سامعین ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ موسٹ ویلکم. آپ رنگ کر سکتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو کو، اور ہم بھی آپ کی بات سنیں گے، اور باقی جو سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی بات سنیں گے. اور ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کے ذریعے آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں. So the format of the session, as you are well aware by now, is we have a speech on a specific topic, and we have questions from yourselves, any observations, any comments, anything good or beneficial that you would like to share with the rest of the viewers or listeners. So you're most welcome to call in. The number on the screen, using that you can contact our studio here, and we will listen to what you've got to say, and so will the rest of the listeners and viewers. آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک مختصر سی صورت، اس صورت کی میں نے تلاوت کی ہے، سورۃ الفیل. I have recited one of the shorter surahs of the Quran Kareem, Surah Al-Fil, the elephant. Allah subhanahu wa ta'ala in this surah teaches us some very, very important points that we need to bring in our life. And the way to teach them, Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an example of a previous story. ایک واقعہ جو پیش آیا، تو اللہ رب العزت وہ واقعہ پیش کر کے اس واقعے کو بیان فرما کر اب اس سے ہمیں بہت سارے سبق اللہ رب العزت سکھا رہے ہیں، ہمارے عقیدہ پختہ کر رہے ہیں، ہمیں نیک اعمال کی ترغیب دے رہے ہیں.
چنانچہ واقعہ سن لیتے ہیں اور پھر قرآن کریم کی اس صورت کا ترجمہ بھی کریں گے، اور پھر اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان کا ذکر ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ تیرے رب نے ہاتھی والے لوگوں کے ساتھ کس انداز میں پیش آئے اور کیا کیا ان کے ساتھ کیا؟ کیف فعل ربک، اللہ رب العزت what he did with those people of the elephants, the elephant drivers, what he did with them. Do you not see what he did with them? Can you not understand? Have you not heard? أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا اللہ رب العزت نے ان کے جو پلانز تھے، ان کے جو مکر تھے، اللہ رب العزت نے ان تمام کو ذلیل کر دیا، ان تمام کو ناکام کر دیا، ان تمام کو راستے سے گم ہی کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی has annihilated all their plans, made them unsuccessful۔ اور واقعہ کچھ اس طرح ہوا، کیونکہ واقعہ انسان سنتا ہے اس کے بعد قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں وہ اور زیادہ صحیح طریقے سے سمجھ آتی ہیں۔ یمن کے علاقے جو آج کل یمن ہے، وہاں ایک بادشاہ تھا۔ There was a king that ruled the whole of the area of Yemen، اور یہ نصرانی تھا، he was a Christian۔ اور اس شخص نے پورے علاقے کے اوپر اپنا ایک دبدبہ بنایا ہوا تھا۔ He had this awe in the whole of the area۔ اور یمن کا جو علاقہ تھا یہ بہت ہی اہم، کیونکہ یہ جب تک انسان پوری جغرافی سمجھ نہ آئے تو اس وقت اس صورت کی اور اصل جو لڑائی کی وجہ ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ عام طور پر ہم صرف اس کا ترجمہ اور جو واقعہ ہے وہ پڑھ کر آگے چل دیے۔ قرآن کریم اپنے ہر لحاظ سے بہت گہرائی تک پہنچتا ہے۔ تو یمن جو ہے بہت ہی اہم تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ایشیا سے جتنا بھی ٹریڈ روٹ تھا، جتنے بھی سمندری کشتیاں، جہاز، سمندری جہاز وغیرہ جتنے بھی تھے، وہ ساحل کے اوپر، یمن ادھر ساحل کے اوپر ہے، ادھر آتے۔ تو اگر عربستان کے علاقے کے ساتھ کوئی تعلق اور ربط رکھنا ہوتا تو یمن تک بحری جہاز ہوتے، the ships in those days they had to dock at Yemen, because Yemen, next to it you have the sea, you have the water, and in those days that was one of the most important ways of traveling from one country to another if the countries were not linked to each other. Those countries that were linked to each other, you could go by the desert, by land, but if they weren't, there were no aircraft in those days, there were no helicopters, there were no air balloons. The only way you could cross the water was by ship. And ships have to dock, so the nearest dock was Yemen. So all the trade, all those ships from the whole of those other countries would come to Yemen, and then from Yemen they would be distributed. Number 8. So that's why Yemen played a very, very crucial role in trade, and we know that any country that has a lot of trade coming, naturally the people of that area are affluent, they are well respected, there's more trade, etc. جس ملک کے اندر تجارت باہر سے بہت زیادہ آتی ہو اور وہاں سے بہت زیادہ باہر جاتی ہو تو ملک جو ہے اس کے اندر فراوانی ہوتی ہے، خوشگوار ہوتا ہے، لوگ جو ہیں ان کے پاس پیسہ، مال، سارے خوش، ہر لحاظ سے خوش ہوتے ہیں۔ تو یمن اس لحاظ، تو اس علاقے کے اندر بادشاہ تھا، نمبر 1۔ اب دوسری جو جگہ تھی بندرگاہ، the next port was in جدہ، جہاں آج کل جدہ ہے، اور اس علاقے کے اندر بھی جو شپس آتی تھی اراؤنڈ دا گلف ایریا،
تو ادھر آ کر they would dock in Jeddah in that area. So that area was also very important. Now this king, he wanted to take over this whole of the area. That was the underlying plans. یہ اس کے اندرونی اس کے پلان تھے کہ کسی طریقے سے وہ جو دوسرا بندرگاہ ہے اس جدے والے علاقے کے اندر، اس کے اوپر بھی ہم قبضہ کر لیں اور اس علاقے کے اوپر بھی قبضہ کر لیں. مکے کے قریب ہے جدہ، تقریباً آدھے گھنٹے کا راستہ ہے آج کل مکے سے تقریباً آدھا گھنٹہ ہے گاڑی کے اندر. سو اٹ واز کلوز. تو اس لیے اس نے سوچا کہ وہاں اس علاقے کے اوپر میں کس طرح قبضہ کروں، کیونکہ لوگ مکے کی بڑی ہی عزت کرتے ہیں. تو اس نے ایک سٹوری جیسے بنائی کہ یہ جو توحیدی لوگ ہیں، کیونکہ اس زمانے کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے اوپر، آپ کے عقائد کے اوپر ابھی تک لوگ موجود تھے مکہ کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر. There were still some people present who were following the teachings of Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam, and they were upon the oneness of Allah. And then there were those people who did not believe in the oneness of Allah, but because Ibrahim alayhi salatu wasalam had built the Ka'batullah and they had this lineage attachment, ان کا نسلی تعلق تھا، کیونکہ عربز جو ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، سیدنا ابراہیم کے بیٹے پھر اسماعیل اور ادھر سے نیچے آتے، تو نسلی بھی تعلق تھا. تو اس لیے کعبۃ اللہ کی اور ارد گرد جو ابراہیم علیہ السلام کے شاعر ہیں، مقام ابراہیم، اور اسی طرح جہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا واقعہ پیش آیا وغیرہ وغیرہ، تو پورے عربستان سے فرام دا ہول آف دا عربین پیننسولا پیپل وڈ کم ٹو مکہ. تو اس شخص نے مشورے کے ساتھ یہ سوچا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں تاکہ مکہ کو اوورٹیک کر لیں. لوگوں کے دل کے اندر رعب آ جائے گا اور پھر وہاں سے جا کر جدہ کے اوپر بھی ہم پورا اوورٹیک کر لیں گے اور وہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے تو دونوں بندرگاہیں، یمن بھی اور وہ بھی. سو ہی thought of it from an economic sort of. Now some people will think, why did he make this story to go and take over? Well, those people who know about politics, جن کو سیاست کا پتہ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی طاقتور ملک ہوتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں کسی ملک کے اوپر قبضہ کرنے کا. وہ نہیں کہتے کہ بھائی فلاں ملک کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، اب ہم جا کر اس کے اوپر حملہ کر دیں گے. They will never say, government will never say, we don't like that country, so we are going to go over there and we're going to decimate it and we're going to bomb the country. They will never say that. They will always make an excuse. وہاں بہانہ بنا لیں گے. وہ فار ایگزامپل کہہ دیں گے کہ بھائی in that country they've got weapons of mass destruction and they can destroy everybody, so let's go and make sure we want to take those weapons out. And they will start bombing the country. They will get rid of the leaders, the president, the prime ministers, everybody. They will put their own governments in there, their own people in there. And then later on you find out, the reports say there were no weapons of mass destruction in the country. وہاں کوئی bombs وغیرہ نہیں تھے. There was no threat from that country. But they just took over the country. So you always make an excuse. We'll go into Afghanistan or this other country. Why? Because you know the ladies over there are not being treated well. So let's go and take over the country. So there's always an excuse given, but behind it the motives are different. اس کے پیچھے جو وجوہات ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں. ریژیم چینج ہوتی ہے، فلاں جو حکومت ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چل رہی، تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس حکومت کے ساتھ ہماری دشمنی ہے. کہتے ہیں نہیں، حکومت نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، بہانے بنا کر they'll make an excuse. Whichever country it is, the stronger countries, they'll make this excuse and they will go and take over. تو that's been happening ever since beginning of time. شروع سے ہمیشہ جو اپنے آپ کو سیاستدان اور ہوشیار سمجھتے ہیں تو they will always، وہ ہمیشہ اس قسم کا بہانہ بنا دیتی ہیں اور ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. اسی وجہ سے
ایک کہاوت ہے نا اردو کے اندر کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں لیکن کھانے والے اندر دانت کچھ اور ہوتے ہیں. یہ بہانہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ ان لوگوں نے ہمارے 1200 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے. ٹھیک ہے قتل کیا ہوگا اور کیا ہے, لیکن یہ نہیں کہ 75 years what you have been doing to Palestinians. That one incident was bad. But what has been happening previously for the 70 odd years on Palestine, nobody looks at. This wasn't, اور اب کیا ہو رہا ہے, 45,000 people being killed or 100,000 being injured, and the whole of Palestine, areas and areas of them, they've been brought to rubble. علاقوں کے علاقے. Just yesterday میں دیکھ رہا تھا ایک علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں خان یونس in Palestine. There's an area called Khan Yunis. Or I was watching the clips from Al Jazeera yesterday, and you can see the whole of that area, پورا area جو ہے bombs کے ذریعے ختم ہو گیا ہے سارا. all you can see is rubble everywhere in that clip, and I'm giving references so people can go and check them out. These governments, they will make excuses and they will show you that we are going to solve this situation or we are going to retaliate on this situation, and really the plan is something else, to take over the whole of the land. ارادے کچھ اور ہوتے ہیں. دکھانے ہاتھی کے دانت, دکھانے کے جو دانت ہوتے ہیں وہ اور ہیں, 2 لمبے لمبے دانت ہیں, چپ ہیں, لیکن کھانے کے اندر جو دانت ہیں وہ کچھ اور ہیں, وہ ہر آدمی کو نظر نہیں آتے. تو ابرہا, coming back to his story, so Abraha, he was the leader at that time, and he said, اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ مکہ سے کچھ توحیدی آئے ہیں ہمارے اس علاقے کے اندر, اور ہمارا جو بڑا کنیسہ ہے, our big church, اس نے آ کر اس کی بڑی بے عزتی کی ہے. He's come and disrespected this place. اس توحیدی نے, مکہ سے کوئی شخص آیا ہے اور اس نے اس کی, اب ہم اس طرح کریں گے کہ یہاں وہاں جا کر پورے مکہ کو ملیہ میٹ کر دیں گے اور کعبۃ اللہ کو بھی ہم شہید کر دیں گے. we're going to bring down کعبۃ اللہ as well. اور اس نے پھر ایک پورا لشکر تیار کیا. he had a whole army all prepared, اور اس لشکر کے اندر اس نے 100 کی تعداد کے اندر جو بڑے بڑے ہیکل قسم کے ہاتھی ہوتے ہیں, اسپیشلی جو ڈراون قسم کے ہوتے ہیں بڑے بڑے, وہ اس نے تیار کیے. and he asked that my army be prepared with elephants for 2-3 reasons. 2-3 وجوہات کی وجہ سے. ایک تو اس لیے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے 100 ہاتھی آ رہے ہیں اور وہ بالکل تیزی کے ساتھ آوازیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں, they are coming 100 of these elephants, they're charging at you at full speed. Regardless of how strong you are, you know you are going to be trampled to death before you can even fire an arrow. اور دوسری بات, ان ہاتھیوں کی جو چمڑی ہوتی ہے وہ بڑی موٹی ہوتی ہے. ہاتھیوں کی جو چمڑی ہے بڑی موٹی, تو عام جو تیر ہے وہ اس کے اندر اثر نہیں کر سکتا. ہاں نیزہ ہو یا تلوار ہو وہ الگ بات ہے. تو اس لیے ان کو پتہ ہے کہ یہ کافی مار برداشت کر سکتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ہاتھی جو ہے وہ جلدی تھکتا نہیں ہے, وہ آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے لیکن وہ تھکتا نہیں ہے, اس کے اندر بڑا زور ہوتا ہے. اور چوتھی بات, اگر کل کعبۃ اللہ کو گرانا ہو تو ہاتھی کے ذریعے ان کو گرا سکتے ہیں. تو وہ 100 کی تعداد کے اندر ہاتھی لے کر آئے, اور وہاں سے جب چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ کے قریب, مزدلفہ ایک علاقہ ہے, جو لوگ حج پر گئے ہیں ان کو پتہ ہے. تو اس علاقے تک جب پہنچے
تو ابرہہ کی پہلے سے یہ پلان تھی، اس نے تمام اپنے جو فوجی ہیں ان کو روک دیا. all his army he stopped them over there. اور اس نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ مکہ کے اندر جو سردار ہے اس سردار کو بلاتے ہیں. we're going to call the leader of the Arabs in Makkah so we can have some sort of a negotiation, some deal or some talking with him. اور عجیب بات کہ اس وقت بڑے رہنماؤں میں سے اور لیڈروں میں سے مکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب تھے. تو ابرہہ نے اس کو بلایا اور اس سے بات چیت کی. ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت آیا ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر اس واقعے کے بھی متتمہ کریں گے. اگر آپ کی کالز آئی تو انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی انشاءاللہ وصول کریں گے. فی الحال بریک کی طرف.